السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے ایک دلچسپ دستاویز ہے۔ یہ پاکستان میں کارپوریٹ میٹنگز کا شیڈیول ہے، ستمبر کے آخری اور اکتوبر کے پہلے ہفتے کا 2025 کے لیے۔ بظاہر تو یہ صرف تاریخیں ہیں، کمپنیوں کے نام، جگہیں ہیں، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ذرا اس کی تہہ میں جائیں، دیکھیں کہ یہ شیڈیول اصل میں پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں کیا بتاتا ہے، کیا چل رہا ہے وہاں۔ پہلی چیز جو فوراً نظر آتی ہے وہ یہ کہ تقریباً ساری ہی کمپنیاں، آپ OGDC دیکھ لیں، غریب وال سیمنٹ، مچلز فروٹ فارمز، سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے: 30 جون 2025 کو جو مالی سال ختم ہوا اس کے سالانہ اکاؤنٹس کی منظوری۔ یہ تو کوئی اتفاق نہیں لگتا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے۔ دیکھیں، 30 جون پاکستان میں زیادہ تر کمپنیوں کے لیے مالی سال کا اختتام ہوتا ہے، اور قانوناً انہیں ایک خاص ٹائم فریم میں اپنے سالانہ اکاؤنٹس فائنل کرنے ہوتے ہیں، آڈٹ کروانا ہوتا ہے، اور پھر AGM یعنی سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈر سے منظوری لینی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سپٹمبر اکتوبر کا وقت ہے نا، یہ اصل میں اسی سالانہ سرگرمی کا یوں سمجھیں عروج ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کمپنیاں حساب کتاب پیش کرتی ہیں پچھلے سال کا، اور کبھی کبھی مستقبل کی بات بھی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اگر ان میٹنگز کی جگہوں پر نظر ڈالیں تو زیادہ تر تو وہی ہیں جہاں ہم سوچتے ہیں: کراچی، لاہور، بڑے کاروباری مراکز۔ لیکن لسٹ میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو ان شہروں سے باہر میٹنگ کر رہے ہیں، جیسے اسلام آباد میں OGDC ہے، کوہاٹ سیمنٹ بھی، فیصل آباد میں ستارہ انرجی، قصور میں بابا فرید شوگر ملز، اور ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ چونکا رہی ہے وہ ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ ہے۔ ان کی میٹنگ متحدہ عرب امارات UAE میں ہو رہی ہے۔ یہ آخری والی بات تو کچھ خاصی لگتی ہے۔ یقیناً، کراچی اور لاہور تو سمجھ میں آتا ہے، ہیڈ کوارٹرز ہیں، سٹاک ایکسچینج ہے، زیادہ تر بزنس وہیں ہیں۔ دوسرے شہروں میں، جیسے آپ نے کہا، اسلام آباد، فیصل آباد، قصور، وہاں اکثر یا تو کمپنی کا پلانٹ ہوتا ہے یا رجسٹرڈ آفس، یا ہو سکتا ہے اس علاقے میں شیئر ہولڈر زیادہ ہوں۔ جہاں تک ٹریڈ بیٹری کی UAE میں میٹنگ کا تعلق ہے، جی ہاں، یہ واقعی غور طلب ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کیا صرف یہ کہ بورڈ ممبرز وہاں ہیں، یا اس میں کوئی بڑا اشارہ ہے، جیسے شاید وہ دکھانا چاہ رہے ہوں کہ ہم انٹرنیشنل ہیں؟ ہاں، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے جو بڑے بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں یا بورڈ کے ممبرز وہ وہی مقیم ہوں، ان کی سہولت دیکھ رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے اپنے بزنس آپریشنز UAE میں ہوں۔ لیکن آپ کی بات بھی اہم ہے، بعض اوقات یہ فیصلے علامتی ہوتے ہیں، اپنی پہنچ دکھانے کے لیے۔ مگر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، سوچنے والا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو مقامی چھوٹے شیئر ہولڈرز ہیں، ان کے لیے تو شرکت تقریباً ناممکن ہو جائے گی نا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور کیا یہ واقعی کمپنی کے وسائل کا بہترین استعمال ہے؟ یہ سوال بھی اٹھتے ہیں۔ بالکل، یہ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، جگہوں سے ہٹ کر اگر دیکھیں کہ کون کون سی کمپنیاں ہیں اس لسٹ میں، تو سیکٹرز تو کافی پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انرجی سے OGDC ہے، نشاط پاور ہے، سیمنٹ میں دیکھیں تو غریب وال، کوہاٹ، پائنیئر، میپل لیف، کافی نام ہے۔ پھر ٹیکسٹائل جو پاکستان کی اکانومی کے لیے اتنا اہم ہے، اس سے نشاط ملز ہے، گل احمد ٹیکسٹائل ہے، بڑی کمپنیاں۔ فوڈ سیکٹر سے مچلز فروٹ فارمز، یونٹی فوڈز، پھر مینوفیکچرنگ آٹوموٹیو سے لوڈز لمیٹڈ، گندھارا آٹوموبیلز۔ مطلب یہ لسٹ معیشت کے کئی رنگ دکھا رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ جو سیکٹرز کا پھیلاؤ ہے نا، یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ معیشت میں تنوع ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سے حصے اس وقت یوں کہیں متحرک ہے۔ جیسے توانائی اور سیمنٹ کی موجودگی، یہ انفراسٹرکچر، تعمیرات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ٹیکسٹائل تو ہے ہی ہمارا روایتی برآمدی شعبہ۔ فوڈ اور دوسری مینوفیکچرنگ کمپنیاں یہ مقامی کھپت اور صنعتی بیس کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان سب کا ایک ساتھ اپنے اکاؤنٹس فائنل کرنا یہ دکھاتا ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ پورے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کتنا اہم ہے، انتظامی طور پر بھی، رپورٹنگ کے لحاظ سے بھی۔ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا ان سیکٹرز کا اس وقت فعال ہونا کسی خاص اکنامک ٹرینڈ یا شاید حکومتی پالیسیوں کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اب ذرا ان میٹنگز کے ٹائمز کو بھی دیکھ لیں۔ زیادہ تر تو نارمل بزنس آورز میں ہے، صبح 11 بجے، 12:30، دوپہر 2 بجے۔ لیکن 2 مثالیں تھوڑی الگ ہیں۔ ایک تو دیوان فاروق سپننگ ملز، ان کی میٹنگ شام 5:30 بجے ہے کراچی میں،
اور وہ ٹریٹ بیٹری والی جو UAE میں ہے وہ وہاں کے لوکل ٹائم کے مطابق دوپہر 2 بجے ہے۔ یہ شام 5:30 والا ٹائم، یہ تھوڑا غیر معمولی نہیں؟ عام طور پر تو میٹنگز کاروباری اوقات میں ہی ہوتی ہیں تاکہ جو پروفیشنل انویسٹرز ہیں، فنڈ مینیجرز، بورڈ ممبران، وہ آسانی سے آ سکیں۔ شام کا وقت جیسے 5:30 بجے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انفرادی شیئر ہولڈرز کو سہولت دینا چاہ رہے ہوں۔ جو لوگ دن میں نوکری یا کاروبار کرتے ہیں وہ شاید اس وقت آ سکے۔ اچھا، مطابق ہے UAE والا جو دوپہر 2 بجے کا وقت ہے وہ وہاں کا لوکل ٹائم ہوگا، پاکستان سے شاید 1 یا 2 گھنٹے پیچھے، تو وہاں کے حساب سے شاید یہ ٹھیک ہی ہو۔ صحیح۔ وقت کی بات ہوئی تو کیا کمپنیوں کے گروپس میں بھی کوئی خاص پیٹرن دکھ رہا ہے؟ ہاں بالکل، نشاد گروپ کی 2 کمپنیاں ہیں لسٹ میں، نشاد ملز اور نشاد پاور، دونوں لاہور میں ہیں، ایک 29 سپٹمبر، دوسری 30 سپٹمبر، بالکل آس پاس۔ اسی طرح دیوان گروپ، ان کی بھی 2 کمپنیاں ہیں، دیوان فاروق اسپننگ اور دیوان آٹوموٹیو انجینئرنگ، دونوں کی میٹنگز 29 سپٹمبر کو کراچی میں ہیں۔ جی، یہ بھی ایک اہم مشاہدہ ہے۔ ایک ہی بزنس گروپ کی کمپنیاں اکثر اپنی اہم میٹنگز، خاص طور پر AGMs، ایک ساتھ یا قریب قریب ہی رکھتی ہیں۔ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے مشترکہ بورڈ ممبران ہوتے ہیں، انتظامی طور پر آسانی ہوتی ہے، رپورٹنگ کا عمل بھی سنکرونائز ہو جاتا ہے۔ اس سے گروپ کے کارپوریٹ گورننس، مطلب کمپنی چلانے کے جو اصول ہیں، ان کی ایک جھلک ملتی ہے۔ کارکردگی کو گروپ لیول پر دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے یا واقعی ہر کمپنی کے معاملات پر الگ الگ دھیان دیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور کمپنی ہے جس پر میری نظر پڑی، فیروز سنز لیبارٹریز، فیروز۔ جی، ان کی میٹنگ 23 سپٹمبر کو ہے۔ ایجنڈے میں 30 جون 2025 والے سالانہ اکاؤنٹس تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں وہ 31 مارچ 2025 والی سہ-ماہی کے نان آڈیٹڈ اکاؤنٹس پر بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا مختلف ہے باقیوں سے جو صرف سالانہ اکاؤنٹس پر فوکس کر رہی ہیں۔ ہاں، یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب سالانہ آڈٹ شدہ نتائج کے ساتھ ساتھ سہ-ماہی، وہ بھی غیر آڈٹ شدہ یعنی ابتدائی، ان پر بیک وقت بات کرنا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کمپنی شاید شیئر ہولڈرز کو زیادہ تازہ ترین، اپ ٹو ڈیٹ تصویر دینا چاہ رہی ہو، پچھلے سال کے فائنل ریزلٹس کے ساتھ ساتھ بالکل حالیہ پرفارمنس کیسی جا رہی ہے وہ بھی دکھا دیں۔ یہ زیادہ شفافیت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ یا شاید جیسے آپ نے پہلے کہا تھا، یہ کسی قسم کے پریشر کا نتیجہ ہو، مطلب اگر مارکیٹ میں کوئی غیر یقینی صورتحال ہے یا کمپنی کی پرفارمنس پر سوال ہے تو تازہ ترین ڈیٹا دکھا کر، بھلے وہ فائنل نہ ہو، اعتماد بحال کرنے کی کوشش۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے، بالکل۔ غیر آڈٹ شدہ اکاؤنٹس حتمی نہیں ہوتے، لیکن وہ سمت تو بتا ہی دیتے ہیں۔ اگر پچھلی سہ-ماہی اچھی گئی ہو تو اسے سالانہ نتائج کے ساتھ پیش کرنے سے مجموعی تاثر بہتر ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی ریگولیٹری ضرورت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی خاص معلومات خاص وقت تک دینی ہے تو یہ اس کی تکمیل ہو۔ یہ دکھاتا ہے کہ کمپنیاں اپنی فائنینشیل رپورٹنگ کو کس طرح اسٹریٹجکلی پیش کرتی ہیں، یہ صرف نمبرز پیش کرنا نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں، یہ لسٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ستمبر کا آخر اور اکتوبر کا شروع، یہ پاکستانی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے سالانہ حساب کتاب کا ایک بہت مصروف اور اہم وقت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سرگرمیاں بڑے شہروں میں ہیں، لیکن کچھ ہٹ کے جگہ بھی ہیں جیسے UAE۔ اوقات میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ مختلف سیکٹرز کی نمائندگی سے معیشت کی ساخت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کمپنی گروپس کی ایک ساتھ میٹنگز اور فیروز سنز جیسی رپورٹنگ کی الگ مثالیں بھی ہیں۔ یہ سب مل کر اس سادہ سے شیڈول کو کافی معلوماتی بنا دیتے ہیں۔ بالکل، یہ شیڈول ایک طرح سے پاکستان کی جو فارمل اکانومی ہے نا، اس کی سالانہ تال، اس کا ردم دکھاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ صرف سطح ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان تاریخوں اور اوقات کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ کیا یہ میٹنگ صرف ایک قانونی ضرورت پوری کرنے کی فارمیلٹی ہے، یا ان میں واقعی شیئر ہولڈرز کی کوئی بامانی شرکت ہوتی ہے، کوئی سنجیدہ بحث ہوتی ہے، انتظامیہ کا احتساب ہوتا ہے، مستقبل کی سمت پر بات ہوتی ہے؟ کارپوریٹ گورننس کا اصل معیار کیا ہے؟ کیا وہ کمپنی جو UAE میں میٹنگ کر رہی ہے وہ چھوٹے شیئر ہولڈرز کے حقوق کا خیال رکھ رہی ہے؟ کیا شام کو میٹنگ رکھنے کا مقصد واقعی سب کو شامل کرنا ہے؟ اس لسٹ سے یہ جواب نہیں ملتے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل کہانی ان میٹنگز کے ہونے کے طریقے میں چھپی ہے، صرف ان کے ہونے میں نہیں؟ یقیناً، یہ شیڈول ہمیں بتاتا ہے کیا ہو رہا ہے اور کب ہو رہا ہے، لیکن کیسے ہو رہا ہے اور کیوں، یہ زیادہ گہرے سوال ہیں۔
ان میٹنگز کے منٹس، جو شرکا سوال پوچھتے ہیں، ووٹنگ کے پیٹرن، ان فیصلوں کے لمبے عرصے میں کیا اثرات ہوتے ہیں، اصل کہانی ان چیزوں میں ہے۔ وہی کارپوریٹ صحت اور شفافیت کی اصل تصویر دکھاتی ہیں۔ یہ لسٹ ایک اچھا نقطہ آغاز ہے، لیکن اصل گہرائی ان تفصیلات میں ہے جو اس شیڈیول سے باہر ہیں۔ شاید ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ کارپوریٹ شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے شیئر ہولڈرز اور ریگولیٹرز ان میٹنگز کے صرف ہونے سے آگے بڑھ کر ان کے معیار پر کیسے زور دے سکتے ہیں۔